حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البنانی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما کان الحیاء فی شیء الا زانا ولا کان الفحش فی شیء الا شانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے عیب لگا دیتی ہے۔ حیا کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، اور وہ یہ کہ برائی کے معاملے میں، اپنی ذات کے اظہار کے معاملے میں، دوسروں پر تعدی کے معاملے میں ایک فطری جھجک وہ لے کر آیا ہے۔ یہ جھجک ہے کہ جو بہت حد تک حفاظت کرتی ہے انسان کی۔ یعنی سب سے پہلے یہی وہ چیز ہے کہ جو اسے روکتی ہے کہ میں اس جانب بڑھوں گا تو اس سے میری عزت پر حرف آئے گا، میرے شرف پر حرف آئے گا، اس سے میں دوسروں کے سامنے رسوا ہوں گا۔ یعنی دین کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا شعور، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، حیا کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان میں حیا ہو، یہ جھجک اس کے اندر موجود ہو، ہر جگہ چڑھ نہ دوڑے، ہر برائی کے لیے جری نہ ہو جائے، اسے نہ دائیں کی شرم ہو نہ بائیں کی ہو، نہ اپنی معاشرت کو دیکھے، نہ گھر کو دیکھے، نہ اپنے اعزاء اقربا کو دیکھے، نہ خاندان کو دیکھے۔ یہ چیزیں انسان کی ابتدائی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا علم اور شعور آگے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ حیا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر حیا موجود ہے تو اس کا ظہور دین میں ہوگا، دین میں خوبصورتی آئے گی، گفتگو میں ہوگا، گفتگو میں خوبصورتی آئے گی، میل جول میں ہوگا، میل جول میں، یعنی تہذیب کا گویا ذریعہ بنتی ہے یہ۔ اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے عیب لگا دیتی ہے۔ یعنی بے حیائی جہاں یہ جھجک ختم ہو جاتی ہے، یہ جنسی معاملات میں ختم ہوتی ہے تو ہم اسے فحش سے تعبیر کرتے ہیں، یہ رویوں میں اور دوسری چیزوں میں ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں بھی اس کی قباحت اظہر من الشمس ہے۔ تو جہاں کہیں بھی یہ چیز ختم ہو جائے، یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ظاہر ہے عام حالات کے لحاظ سے، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ عام حالات کا بیان ہے اور بالکل صحیح ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر مستثنیات کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ہر عاقل خود سمجھ لیتا ہے۔ یعنی وہ موقع بھی ہوتے ہیں جہاں جرأت، جسارت، آگے بڑھ کر کچھ کہنا یا کرنا ہوتا ہے، وہ مواقع ہوتے ہیں، وہ یہاں مستثنیات بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ یہ بتانا ہے کہ بحیثیت مجموعی انسانی رویے میں حیا سے حسن پیدا ہوتا ہے، اور یہ حسن پھر اس کے دین میں، اس کے علم میں، اس کی گفتگوؤں میں، غرض یہ کہ اس کی گفتار رفتار ہر چیز میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔